بعض لابیز کے انفلوئنس میں پاکستان کو شک کی نگاہ سے دیکھا گیا، پاکستان پر اعتماد نہیں کیا گیا، اور جنرل مشرف نے پاکستان کو ایک ایسی پوزیشن میں لا کے کھڑا کر دیا کہ جہاں پر ہم باہر سے بننے والے پلانز پر عمل درآمد کرنے کے ذمہ دار تھے، اور اس وجہ سے جو منصوبہ سازی ہوتی رہی اس نے صورتحال کو بد سے بدتر بنا دیا۔ اب بھی اگر ہم نے اس خطے کے امن کو بحال کرنا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اتحادی قوتوں کو اور امریکہ کو اور یورپ کو سمجھنا ہوگا کہ پاکستان کی انڈیجنس عوام کے جو اونرشپ کے ساتھ جو سلوشنز ہوں گے، جو پاکستان کی لیڈرشپ اور سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کی اونرشپ کے ساتھ سلوشن ہوگا، اسی کا چانس ہے کہ وہ کامیاب ہو۔ اور ایک اور بھی اہم بات یہ ہے کہ امریکہ میں بھی یہ ریلائزیشن آنی چاہیے کہ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا تعاون ہمارے لیے بہت اہم ہے، تو دیکھیے پھر دو مکس سگنل جب آپ دیتے ہیں کہ ایک طرف اسے فرینڈ کہتے ہیں، دوسری طرف اسے آپ فو بھی کہتے ہیں، اس پر بد اعتمادی کا بھی اظہار کرتے ہیں، تو یہ مکس سگنلز اس اعتماد کے بحران کو پور کرنے کا باعث نہیں بنتے بلکہ مزید بدگمانیوں کو جنم دینے کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ یہاں قومی اسمبلی سے فوزیہ بی بی کیا پیغام جانا چاہیے؟ اب اس وقت بحث ہو رہی ہے ہاؤس کے اندر، ایک ایسا اوپینین جانا چاہیے جو پاکستانی قوم کی بھی ترجمانی کرتا ہو، ہمارے نیشنل انٹرسٹ کو بھی سیف گارڈ کرتا ہو، اس کے آپ کے اوپر کیا رائے دیں گے؟ وہی جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ظاہر اسمبلی میں لایا اسی لیے گیا، اس سے پہلے تو آج تک کبھی کوئی بل ڈسکس نہیں ہوا۔ سمنگٹن آئے، گلین آیا، پریسلر بل آیا، کیمپ ڈیوڈ ریکارڈ تھا جنرل پرویز مشرف کے بعد، اور اس کے بعد اس کو تو کبھی ڈسکس ہی نہیں کیا گیا، کسی نے نہیں ڈسکس کیا۔ تو یہ پہلی دفعہ ڈسکشن ہو رہی ہے، پہلی دفعہ کھل کے مذاکرے ہو رہے ہیں۔ آپ جیسے لوگ ہیں، آپ پتہ نہیں کتنے روز بلا ناغا دن میں میرے خیال میں ہر چینل سے 5 پروگرام کیری لوگر بل پہ آ رہے ہیں، تو سب اپنی رائے کا اظہار کر رہے ہیں۔ تو ظاہر ہے ان کو بھی احساس ہوگا کہ پاکستانی قوم بڑی زندہ قوم ہے، اپنی ایک رائے رکھتی ہے، خوددار قوم ہے، اور اس کی اپنی ایک اوپینین ہے، اور اس اوپینین کو کوئی نظر انداز نہیں کر سکتا ہے یا کوئی اس کو اگنور نہیں کر سکتا ہے۔ جس سٹیج پہ یہ ہاؤس اور سینٹ میں ڈسکس ہو رہا تھا اس سٹیج پہ ہمیں بات نہیں تھی اس پہ کرنی چاہیے؟ جی، جس سٹیج کے اوپر یہ ہاؤس اور سینٹ میں منظوری کے لیے پیش کیا گیا اس سٹیج کے اوپر ہمیں ہاؤس میں اس پہ بات نہیں تھی کرنی چاہیے؟ نہیں، اس وقت نہیں ہو سکتی تھی جب تک کہ ہمارے سامنے کنسولیڈیٹڈ شکل میں نہ آ جائے۔ اگر ہم نے اس سے پہلے کر دیا ہوتا اور وہ وہاں سینٹ اور کانگریس میں ریجیکٹ ہو گیا ہوتا یا پاس نہ ہوا ہوتا تو پھر تو ہمارے لیے یہ اس کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ ہمارے لیے تو اہمیت اس وقت بنی جب یہ دونوں ہاؤسز سے یونینیمسلی پاس ہوا ہے، تو تب کہیں جا کے ہماری شکل میں کنسولیڈیٹڈ شکل میں ہمارے پاس یہ آئی ہے، تو ظاہر ہے پھر ہمارا کام ہے کہ ہم اس کو دیکھیں اور اس کو پرکھیں اور جانچیں۔ ہاؤس اور سینٹ نے جب احسن اقبال صاحب اس کو پاس کیا تو اس کے بعد کانفرنس کمیٹی تھی جس نے ایک مشترکہ اس بل کی شکل بنائی۔ That was the time. دیکھیے جب ان کے دونوں ہاؤسز کے علیحدہ علیحدہ ڈرافٹ تھے، ایک جو تھا جو سینیٹر کیری کا ڈرافٹ تھا اور ایک ہاؤس میں ان کے کانگریس مین برمن کا ڈرافٹ تھا، پھر ان کی جو ریکنسیلیشن کمیٹی بنی ہے، کانفرنس کمیٹی، انہوں نے دونوں ہاؤسز کے ڈرافٹس کو دیکھ کے مرج کر کے اور کچھ چیزیں اور ڈال کے ایک نیا متفقہ ڈرافٹ بنایا۔ جب وہ متفقہ ڈرافٹ بن گیا تھا اس وقت ہمیں ان کے ساتھ نیگوشیٹ کرنا چاہیے تھا، اور ملک کے اندر اپوزیشن کو اپنی ان کے اتحادیوں کو اور اس میں اگر فوج کو سیکیورٹی کے لحاظ سے فورن آفس کو ان سب کو آن بورڈ لے کے ہمیں جانا چاہیے تھا کہ دیکھیے اس کے اندر جو یہ چیزیں ہیں یہ آپ کے لیے بھی امبیرسمنٹ کا باعث بنے گی اور ہمارے ملک میں بھی انہیں کوئی قبول نہیں کرے گا، ہمارے ملک کا یہ موقف ہے۔ لیکن وہاں پر رازداری کے ساتھ انہیں گرین سگنل دیا گیا۔ آپ نے بھی جو بات کی، میں بہت احتجاج کرتا ہوں، آج بھی میں نے اسمبلی میں اس بات پر احتجاج کیا ہے۔ دیکھیے ایک طرف ہم کہتے ہیں پارلیمنٹ بالادست ہے، پارلیمنٹ ابھی کیری لوگر بل کو ڈیبیٹ کر رہی ہے، پارلیمنٹ نے ابھی کیری لوگر بل پر کوئی فیصلہ نہیں کیا ہے۔ ایک چپکے سے میٹنگ کی جاتی ہے ایوان صدر میں، صدر ہیں، وزیر اعظم ہیں، آرمی چیف ہیں، ڈی جی آئی ایس آئی ہیں اور وزیر خارجہ ہیں، وہاں پر پتہ نہیں کیا طے کیا ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے، وزیر خارجہ اس کو نیگوشیٹ کرنے واشنگٹن بھی چلے گئے۔ تو یہ ہم تو ڈیبیٹنگ کلب کے طور پہ، اب پریزیڈنٹ کے سگنیچرز اور اس بل کے درمیان میں ٹائم کم ہے، اگر ٹائم کم تھا تو کیا اس شہر کے اندر اجلاس ہو رہا ہے، سارے پارلیمنٹری لیڈرز موجود ہیں، ان سب کو بھی بلایا جا سکتا تھا ایوان صدر کے اندر۔ اگر یہ پوری پارلیمنٹری لیڈرز کو بلا لیتے، اپوزیشن کو بلا لیتے، اپنے کولیشن پارٹنرز کو بلا لیتے اور ان کے ساتھ بھی بیٹھ کے کہتے کہ دیکھیے ہم کیا شرائط لے کر جائیں، ان کے ہاتھ مضبوط ہوتے۔ احسن صاحب لیکن جب امریکی وفد آتے تھے یہاں پہ، آپ سے بھی ملاقاتیں ہوتی تھی، نون کے لوگوں سے وہ ریگولر مل کے جاتے تھے،
کبھی آپ نے یہ ایشو اسمبلی کے اندر کیوں نہیں ریز کیا؟ لیکن ہمارے ساتھ جو ملاقاتیں ہوتی ہیں وہ تو جنرل پاکستان امریکہ تعلقات، سیکیورٹی کی سچویشن، دس بل، اس کا جو ٹیکس تھا وہ مسودے تھے، ہمیں تو نہیں پتا کہ حتمی شکل میں ان کے ساتھ کیا نیگوسیشنز ہو رہی ہے. جب ان کے ساتھ فائنلائز ہو گئے تھے اس وقت حکومت کا فرض تھا کہ اپوزیشن کے ساتھ اور دیگر اپنے اتحادیوں کے ساتھ شیئر کرتی کہ ناؤ دس ہیز بین فائنلائزڈ، کیونکہ اس سے پہلے تو وہ پروپوزل تھی نا. لیکن جب ان کو ایک فائنل شکل مل گئی اس وقت اگر حکومت ہمیں اعتماد میں لیتی، ہم سب اس کی رہنمائی کر سکتے تھے، اور اگر یہ بات صرف امریکہ کی انتظامیہ کو بتا دیتے کہ یہ 3-4 جو شرائط ہیں اس پر شدید تحفظات ہیں، میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں کہ کبھی وہ اپنی جوتی اپنی سر نہ مارتے. انہیں کتنے نفلوں کا ثواب ہے کہ جو وہ نیک نامی کمانا چاہتے تھے جس چیز سے، اس سے ان کی بدنامی ہو گئی ہے. تو یہ بالکل ہمارا فرض ہے کہ ہم اس بات کی تحقیقات کریں کہ پاکستان کے بہاف پہ اس بل کے لیے کس نے گرین سگنل دیا جس سے پاکستان کی بھی رسوائی ہوئی ہے اور امریکہ بھی امبیرس ہوا ہے. This is his point of view. I don't agree with him. And I will not make any argument because یہ تو ایک خالی خلی ٹاک ہے جو ان کی چل رہی ہے which is called empty talks. اس میں کوئی سبسٹنس نظر نہیں آتا ہے. دیکھیے آدمی کو سمجھداری سے کام لینا چاہیے. جذباتی گفتگو کرنا بہت آسان ہے، الزامات لگانا دنیا کا آسان ترین کام ہے. لیکن بات یہ ہے کہ آپ نے بات درست کی ہے کہ ان کو تمام چیزوں کا پتہ تھا. اب اچانک یہ اس پر ایک پولیٹیکل گیم کر رہے ہیں، اپنی پوائنٹ سکورنگ کا اس وقت ان کا ایک سلسلہ چل رہا ہے. آپ نے یہ بھی دیکھا ہے کہ یہ حکومت پہ تو برابر اٹیک کیے جا رہے ہیں، لیکن امریکی حکومت پہ آج تک انہوں نے کوئی اٹیک نہیں کیا، اس کو بہت سافٹلی ہینڈل کر رہے ہیں. یہ بڑی عجیب سی بات ہے کیونکہ انہوں نے تو ووٹ سارے کے سارے اینٹی امریکنزم کی بنیاد پہ لیے ہیں. اب اچانک میں دیکھ رہی ہوں کہ ان کی سارا کا سارا جو ملبہ ہے وہ پاکستان کی حکومت پہ ہے، جبکہ وہاں پر جو امریکی حکومت ہے ان کو تو وہ مسلسل سیو کر رہے ہیں کہ ان کا کوئی قصور نہیں، یہ تو لوگوں نے ان کو مسلیڈ کیا ہے. فوزیہ بی بی، جو اے این پی اور ایم کیو ایم کا بھی رد عمل آیا وہ ہم پنڈی والا جو اجلاس تھا آئی ایس پی آر کی سٹیٹمنٹ کے بعد آیا، تو یہاں تو میں اتفاق کروں گا کہ ہمارے پولیٹیشنز نے پہلے وہ کچھ نہیں کہا جو آپ وہ کہہ رہے ہیں، پہلے پوزیشن نہیں، لیکن یہاں آپ کی ذمہ داری نہیں بنتی کہ ان کو آن بورڈ لیتے. میں صاحب آپ کی طرف آتا ہوں، آپ کو اپنے حلیف کو جو حلیف جماعتیں تھیں ان کو آن بورڈ لینا چاہیے تھا. اب این پی نے کہا ہمیں اس پہ تحفظات ہیں، ایم کیو ایم نے کہا پریزیڈنٹ صاحب کہتے ہیں کہ ایوری تھنگ از اویلیبل آن دی انٹرنیٹ، ایوری ڈاکیومنٹ کین بی ایگزامنڈ ویری ہر طرح سے اس کو دیکھا جا سکتا ہے. تو آپ بھی دیکھ سکتے تھے. اور کیا رچرڈ ہالبروک میاں نواز شریف کے پاس نہیں آئے اور گئے؟ آپ مجھے بتائیے، کیا جان کیری صاحب جتنی دفعہ آئے کیا رائیونڈ نہیں گئے؟ میاں صاحب نے شاید سٹیٹمنٹ بھی اس پہ نہیں دی ابھی تک. میاں صاحب یہ تو ابھی تک وہ بھی تو کنڈیم کریں جس طریقے سے یہ کنڈیم کر رہے ہیں. میں آپ سے درخواست کروں گی کہ وہ بھی اسی طریقے سے کنڈیم کریں جیسے اقبال صاحب کر رہے ہیں، جیسے یہ کر رہے ہیں. یہ ویسے میں آپ کو 2 باتیں بتاؤں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب میں بولتا ہوں تو میری پارٹی بولتی ہے، نواز شریف صاحب بولتے ہیں، شہباز شریف صاحب بولتے ہیں، I'm spokesman of the party. نواز شریف صاحب ملک سے باہر تھے، آج وہ واپس آ گئے ہیں. 1-2 روز میں وہ ایک تفصیلی پریس کانفرنس کریں گے، لیکن ان کی غیر موجودگی میں شہباز شریف صاحب نے یہ ساری باتیں جو میں نے کی ہیں وہ کر چکے ہیں. دیکھیں ندیم، میں ایک بات آپ کو واضح کروں. انہوں نے کہا جی کہ امریکہ کے خلاف نہیں بول رہے، ہمارے خلاف بول رہے. میں نے آپ ہی کے پروگرام میں کہا ہے کہ کانگریس نے بھی ایروگنس کا مظاہرہ کیا، ان کو اتنی مائکرو مینجمنٹ تک نہیں جانا چاہیے تھا. ان کی بھی نااہلی ہے اور کانگریس کی طرف سے بھی اوور ڈو کیا، انہوں نے اوور کل کیا ہے کہ ایک بل کو متنازع بنا دیا جس کو خود وہ اب تسلیم کر رہے ہیں. اب بات نہیں، آپ امریکی حکومت کو نااہل کہیں نا. دیکھیے وہ ان کی، آپ نے ان کو جو انفارمیشن دیا اس کے اوپر وہ چلے نا. باقی انہوں نے کہا جی کہ ہالبروک صاحب آ کے ملے، کیری آ کر ملے، انہوں نے کیری لوگر بل کے اوپر ہم سے بات چیت نہیں کی. انفارمیشن نیٹ ورک نہیں ہے. اگر آپ مجھے بات کر لینے دینا، میں آپ کی بات میں تو انٹرپٹ نہیں کرتا. لیکن نااہلی کا مظاہرہ تو امریکی حکومت نے بھی کیا. جی آج جو نیو یارک ٹائم کی سٹوری ہے کہ انہوں نے اننوئنگلی خود کو انسرٹ کر لیا بٹوین آرمی اینڈ گورنمنٹ. دیکھیے پہلی بات یہ ہے کہ پہلی بات جو میں نے آپ سے کہی کہ حکومت امریکہ کی کانگریس، انہوں نے بھی ایروگنس یا نااہلی کہہ لیجیے اس کا مظاہرہ کیا. ہماری طرف سے ہماری حکومت اس لیے پرنسپل ذمہ دار ہے کہ یہ پاکستان کے بہاف پہ نیگوشیٹ کر رہے تھے. اگر یہ صرف اتنی بات وہاں کر دیتے کہ ان شرائط کے ساتھ یہ بل پاکستان کے لیے قابل قبول نہیں، میں آپ کو دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ بل اس تیزی کے ساتھ فاسٹ پیس کے اوپر منظور نہ ہوتا.
वॉइस वोट से अप्रूवल हुई है वहां पे। बिल्कुल, इसलिए कि जब इन्होंने उन्हें कह दिया कि हमारे लिए काबिल कबूल है, और इनका जो पहला रद्द अमल था वहां पर वॉइस वोट से हाउस की प्रोसीडिंग उन्होंने सस्पेंड करके 45 मिनट देखिए इन्होंने अनप्रेसिडेंटेड जी, और वो इसीलिए